اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تکون اللولا حرف جر اذا دخلت علی الضمیر المتصل نحو اللولا. یہ جو لولا ہے نا، اس کی ترکیب کیا ہے؟ آپ نے بہت سنا ہوگا، لولا علی لہلاک فلان. لولا کا لفظ، اگر فلاں نہ ہوتا تو فلاں ہلاک ہو جاتا، یا اگر فلاں نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. یہ جیسا کہ 70 مرتبہ خلیفہ اول نے فرمایا، کہا کہ لولا علی لہلاک عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے ہیں. ٹھیک، تو یہ لولا جو ہے اس کا استعمال کیا ہے؟ فرما رہے ہیں تکون اللولا حرف جرین، لولا حرف جر ہوتا ہے اذا دخلت علی الضمیر المتصل، کہ جب یہ لولا داخل ہو ضمیر متصل پر تب یہ حرف جر ہوتا ہے. نحو لولا یا، آپ نے یا دیکھا، یا متکلم کے لیے، متکلم کے لیے ہے نا، یا یہ ضمیر ہے اور ضمیر متصل ہے، انا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ضمیر متصل ہے لولا یا. یہ جو حرف لولا یہ حرف جر ہے، اور یا ضمیر جو ہے محل مجرور ہے لولا کی وجہ سے. قاعدہ اما مجرورها فضمیر، ہے نا، فضمیر ضمیر جر فی موضع رفع الابتداء. لیکن اس کا مجرور جو ہے فضمیر، ٹھیک ہے، اس کا مجرور یعنی جس کے اوپر لولا داخل ہو رہا ہے یہ ضمیر ہے، جر یہ مجرور ہے، یہ جرہ یہ مجرور ہوگی اور موضع رفع میں ہوگی الابتداء، ابتدائیت کی بنیاد پر. والخبر محذوف، اور جو اس کی خبر ہے وہ محذوف ہوگی. اب آپ دیکھیے گا، توجہ رکھیے گا، یہ ضمیر اس کا معاملہ بڑا تھوڑا ٹپیکل ہو رہا ہے، تھوڑا سخت ہو رہا ہے. ایک طرف تو یہ ضمیر مجرور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ لولا کو آپ نے حرف جر مانا، ساتھ میں مقدر ماننا پڑے گا اس کے رفع کو بھی، کہ یہ مرفوع بھی ہے. ٹھیک ہے، موضع رفع میں بھی ہے، مبتدا علی الابتدائیت، ابتدا کی بنیاد پر مبتدا اس کو مانیں گے. اور جب یہ مبتدا ہو جائے گی، یعنی اب ضمیر کا 3 اعراب ہو گیا، مطلب 3 کیفیت بنی ضمیر کی. ایک تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ضمیر جس حالت پہ ہے اس پہ مبنی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ضمائر مبنی ہوتی ہیں. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ مجرور ہے محلن. کیوں محلن مجرور ہے؟ کیونکہ لولا نے اس کو جر دیا، اور جر لفظی ہو نہیں سکتا تو محلن مجرور ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ تقدیراً مرفوع بھی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خود مبتدا ہے اور اس کے بعد خبر محذوف ہے. دیکھ لیا، میں سمجھتا ہوں بات کلیئر ہو گئی. والخبر محذوف، اور خبر اس کی محذوف ہے، وہیا، اور خود یہ ہے یعنی لولا، حرف و شبیہ بالزائد. اس کے پہلے میں عرض کر چکا ہوں رب والی بحث میں کہ حرف 3 طریقے کے ہوتے ہیں حرف جر. یہ حرف جر اصلی ہیں جو جر بھی دیتے ہیں اور لفظاً بھی جر دیتے ہیں، محلاً بھی جر دیتے ہیں، اور معنی کو بدلتے ہیں، لہٰذا متعلق بھی چاہتے ہیں. اور میں نے عرض کیا تھا کہ کچھ حرف جر زائد ہوتے ہیں جو متعلق ہی نہیں چاہتے. ٹھیک ہے، معنی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی ہے ان کی وجہ سے، صرف لفظاً وہ جر دیتے ہیں. اور تیسری صورت حرف جر شبہ زائد کی تھی، اور ربا کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ حرف جر شبہ زائد ہے. ربا کے بارے میں نے بتایا تھا کہ حرف جر شبہ زائد ہے. ٹھیک، حرف جر شبہ زائد. اور جملے کو معنی جدید دیتے ہیں شبہ زائد، اور لفظاً جر دیتے ہیں، محلاً جر نہیں دیتے. اب آئیے لولا کے لیے فرماتے ہیں کہ لولا حرف جر شبہ زائد ہے. اب جب شبہ زائد ہو گیا تو متعلق نہیں چاہتا نا ربا کے طریقے سے، فلا تتعلقوا بشیء،
بس یہ کسی عامل کے متعلق نہیں ہوتا، یعنی اس کا کوئی متعلق نہیں ہوتا. ولا تعمل فی الضمیر المنفصل، اور یہ جو لولا ہے ابھی ہم نے اوپر پڑھا تھا ضمیر متصل، یہ ضمیر منفصل کے اندر عمل نہیں کرتا ہے. کما لا تعمل فی الظاہر، جیسا کہ اس میں ظاہر میں عمل نہیں کرتا. بس تین چیزیں ہیں، ایک ضمیر متصل ہے، ایک ضمیر منفصل ہے، کہ اس میں ظاہر ہے. لولا داخل ہوتا ہے ضمیر پر، اور کس ضمیر پر؟ ضمیر متصل پر. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں ظاہر پہ داخل نہیں ہوتا اور ضمیر منفصل پہ داخل نہیں ہوتا ہے، عمل نہیں کرتا ہے لولا. وَإِذَا عُطِفَ، ٹھیک، یہ خود تو اس میں ظاہر پہ نہیں آ رہا ہے، ضمیر پہ داخل ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کے مجرور پر یعنی اس ضمیر متصل پر کوئی چیز عطف ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اور وہ اس میں ظاہر ہو جو عطف ہو رہی ہے تو اس کا حکم کیا ہے؟ بتاتے ہیں. وَإِذَا عُطِفَ عَلَى مَجْرُورِهَا اسْمُ ظَاهِرٍ تَعَيَّنَ رَفْعُهُ، اگر اس کے مجرور کے اوپر اس میں ظاہر داخل ہو جائے، یعنی ضمیر پر کہ جس پہ لولا آیا ہے اس ضمیر کے اوپر عطف کر دیا جائے، داخل نہیں عطف کر دیا جائے، اس ضمیر کے اوپر یعنی اس کے مجرور کے اوپر عطف کیا جائے اس میں ظاہر کو، تو اس میں ظاہر کا اعراب کیا ہوگا؟ اس لیے کہ یہ ضمیر جو ہے لفظاً مجرور، یہ ضمیر جو ہے ایسے تو مبنی ہے لفظی اعتبار سے، اور محلاً مجرور بھی ہے، اور تقدیراً مرفوع بھی ہے. تین اعراب ہو گیا نا ضمیر کا، مطلب تین صورت ہوئی نا. ایک بنا کی صورت ہے کیونکہ ضمیر ہے، دوسرے رفع کی صورت ہے تقدیراً، تیسرے جر کی صورت ہے محلاً. اب جو اس کے اوپر عطف ہو رہا ہے اس کو ہم مجرور کریں گے یا مرفوع پڑھیں گے؟ فرماتے ہیں اس کے اوپر جو عطف کیا جائے گا اس میں ظاہر، اس کو مرفوع ہی پڑھیں گے. کس وجہ سے مرفوع پڑھیں گے؟ کیونکہ یہ اس کو ہم نے مبتدا فرض کیا ہے، اور مبتدا ہونے کی وجہ سے یہ ضمیر مرفوع ہے نا، اس کی وجہ سے اب جو اس کے اوپر اسم ہوگا، عطف ہوگا، وہ بھی مرفوع ہوگا. تعین رفعہ نحو لولاک وزید لہلکت، اگر تم نہ ہوتے اور زید نہ ہوتا تو میں ہلاک ہو جاتا. لولاک تو کا تو ضمیر متصل ہے، مبنی پر فتح ہے چونکہ ضمیر ہے، مبنی ہے. محلاً مجرور ہے چونکہ لولا نے اس کو جر دیا ہے، اور تقدیراً مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ کیونکہ یہ مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور جس کی خبر محذوف ہے. تو یہ اب جو زید آیا ہے عطف ہو کر کے ضمیر کے اوپر، اس زید کا اعراب کیا ہوگا؟ فتح ہو نہیں سکتا ہے، مبنی پر فتح ہونے کی، اس کے اوپر آپ عطف کریں گے نہیں اس کو، ٹھیک ہے. زید خود معرب ہے، اس کو آپ مبنی مانیں گے نہیں، مبنی پر فتح یا کچھ اور. جر پر عطف کریں اس کو، جر پر عطف مانتے ہوئے، مجرور پر عطف مانتے ہوئے وزیدن پڑھیں، یا تقدیراً چونکہ یہ مبتدا ہے کا، لہٰذا مرفوع پر عطف کرتے مرفوع پڑھیں. کہہ رہے ہیں کہ صحیح صورت کیا ہے؟ آپ وزیدن پڑھیں گے. کہ تقدیری صورت کو ذہن میں رکھتے ہوئے، چونکہ مقدر معنی ہے، فرض معنی ہے اس کو مبتدا، لہٰذا جو اس کا اعراب رفع والا ہے وہی اعراب اس کے عطف پر بھی دیا جائے گا، معطوف پر بھی دیا جائے گا. ٹھیک ہے. لہلک تو اب اس کی اگر اولا کا وزید لہلک تو، اگر تم اور زید نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. میں سمجھتا ہوں میں نے تھوڑا رک کر کے بیان کیا ہے، آرام سے بات پوری کلیئر ہو چکی ہوگی. یعنی عطف پر محل ضمیر ہوگا کہ رفع ہے، یعنی تقدیراً جو ہے وہ ضمیر جو وہ مرفوع ہے. تو اب ضمیر کی ایک ظاہری صورت ہے کا مبنی پر فتح، اور دو تقدیری صورت ہے، یہ محلی صورت ہے. ایک جر ہے لولا کی وجہ سے، ایک رفع ہے ابتدائیت کی بنیاد پر. ابتدائیت والے رخ کو دیکھیں گے اور مرفوع پڑھیں گے. اب اس کے بعد حروف جر میں سے ایک کئے ہے کہ جو تعلیل کے معنی میں ہے، یعنی لام تعلیل جو ہم نے پڑھا ہے. ولا تجرو، اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے کے لیے یا تاکہ. ولا تجرو الا، اب یہ جو کئے ہے یہ تین چیزوں کو جر دیتا ہے، یا مائے مصدریہ کو، یا مائے استفہامیہ کو، یا ان مصدریہ کو. تعویل مصدر میں جا کر کے پورا جملہ جو ہے وہ کیا ہو جائے گا، پورا جملہ تعویل مصدر میں جائے گا، اور اس کا مجرور واقع ہوگا کئے کا.
ولا تجر الا مل مصدریہ مع صلتها، یہ کہ جر نہیں دیتا ہے مگر کس چیز کو؟ مائے مصدریہ کو اس کے صلے کے ساتھ. جب مائے مصدریہ ظاہر سی بات اس کا صلہ بھی چاہیے. جیسے یراد الفتى کیما، یراد الفتى کیما یضر و ینفع، جوان آمادہ ہو رہا ہے، آمادہ ہوا ہے یا آمادہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یراد الفتى جوان آمادہ کیا، کیا کیوں؟ کیما یضر و ینفع، تاکہ ضرر اور نفع کے لیے. ٹھیک ہے، یہاں کے لیے کا ترجمہ ہوگا، ضرر اور نفع کے لیے. اسی لیے آپ ما یضر و ما ینفع کو ہٹا کر کے آپ رکھیں گے اے للضرر والنفع، ضرر اور نفع کے لیے آمادہ ہو رہا ہے جوان. تو یہ کہ جو ہے وہ کس چیز کا معنی دے رہا ہے؟ لام تعلیل کا، للضرر والنفع. ٹھیک. وَأَنِ الْمَصْدَرِيَّ، اسی طریقے سے ان مصدریہ پر بھی یہ داخل ہوتا ہے جار بن کر کے، کہ المضمرۃ مع صلتها، وہ ان مصدریہ کہ جو مقدر ہے، چھپا ہوا ہے اپنے صلے کے ساتھ. جیسے جیتو کہ ان دماغ میں رکھے گا، کہ ان، کہ تکرمنی، تو یہ کہ ان تکرمنی ہے. تکرما جو منصوب ہے نا، تکرمنی، یہ منصوب ان مقدرہ کی وجہ سے ہے. اور ان مقدرہ مع صلتها یعنی اس کا صلہ کیا؟ تکرمنی، اپنے صلے کے ساتھ تاویل مصدر میں جا کر کے مجرور بنے گا کہ کے لیے. تو اب ہو جائے گا جیتو لاکرام کا ایایا، جیتو کا لاکرام کا ایایا، میں تمہارے پاس آیا تمہارے اکرام کی وجہ سے، تمہارے میرا اکرام کرنے کی وجہ سے، یعنی تم میرا احترام کرتے اس لیے میں تمہارے پاس آیا. جیتو کا لاکرام کا، جیتو لاکرام کا ایایا. ٹھیک ہے، تاویل مصدر میں جائے گا تو لاکرام کا ہو جائے گا، ورنہ جیتو کہ ان تکرمنی، ان تکرمنی تاویل مصدر میں جا کے کیا ہو جائے گا؟ لاکرام کا ایایا. ٹھیک. تو یہ لام وہ ان اور اس کے صلے پر داخل ہوا ہے وہ کہ. اذا قدرت النصب بان، جب آپ تکرمنی میں جو ما ہے تکرما، اس تکرما فعل کو منصوب مانے ان کی وجہ سے، کہ کی وجہ سے نہیں، چونکہ کہ بھی نواسب میں شمار ہوتا ہے نا، آپ پڑھ چکے ہیں. تو اگر کہ کو آپ ناصبہ مان لیں گے تو ہماری بحث سے خارج ہو جائے گا. ہم اس صورت میں گفتگو کر رہے ہیں کہ جب کہ کو ناصبہ نہ مانے بلکہ کہ کو جارہ مانے، اور یہ جو نصب ہوا تکرما وہ کہ کی وجہ سے نہیں بلکہ ان کی وجہ سے ہوا. ٹھیک ہے، اس صورت میں. ومل استفہامیہ، تیسری صورت، تیسری چیز کیا ہے کہ نصب دیتا ہے. یہ کس چیز کو دیتا ہے نصب؟ جر کس چیز کو دیتا ہے؟ کہ ما استفہامیہ کو. جیسے کیما فعلتا ہادا، اے لما فعلتا. جب کہ آ گیا اور کہ ہم نے بتایا تعلیل کے معنی میں ہے تو اس کی جگہ پر لام رکھ دی تو معنی صحیح ہو جائے گا. لما فعلتا، کس چیز کے لیے تم نے یہ کام انجام دیا ہے. ٹھیک ہے، کیما فعلتا یعنی لما فعلتا. اس کی تمرین انشاءاللہ اگلے درس کے ساتھ آپ کے حوالے کروں گا. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.